اقترب للناس حساب کا وقت قریب آ گیا، وہم فی غفلۃ معرضون، اور پھر وہ غفلت میں پڑے ہوئے، حساب کا وقت قریب آ گیا۔ کئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں صحابہ کو ایک ہی چیز سمجھائی، وہاں صحابہ قیامت قریب آ گئی، صحابہ قیامت قریب آ گئی۔ 1400 سال گزر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے۔ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا قرب ہے قیامت کا کہ 1400 سال ہو گئے، آئندہ بھی نہ جانے کتنے زمانے آئیں گے کتنے نہ آئیں گے، تو اس سے کیا مراد تھا کہ اقترب للناس، قیامت آ گئی۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص دنیا سے چلا جائے اس کے لیے تو قیامت ہی برپا ہے، اب عالم دنیا میں تو وہ نہیں رہ رہا، چاہے 1400 سال گزر ہی گئے، لیکن 1400 سال پہلے جو لوگ تھے وہ 1400 سال تو نہیں گزار سکے، وہ تو چند لمحے ہی دنیا میں گزار سکے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارا وقت اجل قریب آ گیا ہے، موت کا وقت قریب ہے، اب کس چیز میں پڑے ہوئے ہو، اب کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ اب تو بڑھاپا بھی چھا گیا، اب تو بال بھی سفید ہو گئے، اب تو وہ زندگی کی جو امید ہوتی ہے ایک جوان کو کہ میں ابھی چند سال جیوں گا، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب پھر کیا مسئلہ ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں آتے؟ حضرت فاروق اعظم کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آپ ایک غلام کو تنخواہ دیا کرتے تھے صرف اس بات کی کہ تو روزانہ آ میرے دروازے میں کھڑا ہو اور کیا عمر موت سے ڈرو، موت آنے والی ہے، اللہ کو یاد کر لو، یہ کہہ کے واپس اس بات کی تنخواہ دیتے۔ ویسے کیا خیال ہے آپ کا، ابھی آج ہمیں یہ بات کہہ سکتا ہے؟ تنخواہ دے کے امیر المومنین کہتے ہیں یہاں کھڑے ہو کے کہو کہ موت آ گئی، موت کی تیاری کر لو، قبر کو پہچان لو، تو وہ چلا جاتا۔ ایک دن آپ نے کہا کہ میاں آج کے بعد نہ آنا، اس نے کہا کہ اب کیا ہوا، مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو مجھے بتا دے، میں ٹھیک کر دوں، مجھے کیوں ڈیوٹی سے فارغ کیا جا رہا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ اب تیری ضرورت نہیں رہی، آج میں نے آئینہ دیکھا اور میری داڑھی میں ایک بال سفید آ گیا، میں جب جب یہ آئینہ دیکھوں گا مجھے موت کی یاد دلاتا رہے گا، اب کسی اور کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک بال داڑھی میں سفید آ جائے تو یہ تو موت یاد آ گئی، تو جس کے سارے سفید ہو جائیں اس کو کیا یاد آنا چاہیے؟ اور پھر اگر یہ سارے سفید ہو گئے پھر بات ختم ہو گئی، اس کے بعد بھی اگر غفلت کے اندر وقت گزر جائے، اگر چوک میں، چوراہے میں، پھٹے پہ، فلاں ڈیرے پر، فلاں چوک میں گزر گیا وقت اور بحث کرتے ہوئے گزر گیا کہ یہ ایسے تھا تو یہ ایسے تھا، ان لوگوں کے لیے فرمائے اقترب للناس حسابهم، او لوگوں تمہارے عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ اللہ اکبر۔ اور فرمایا ان لوگوں کو اگر تم حق کی بات سناؤ تو یہ سنتے نہیں، غفلت کرتے، کہتے ہیں وہ چھڈو جی یہ باتیں تو اپنی ہیں بنائی ہوئی، میں اس کو اگر اپنے انداز میں بیان کروں تو کہتا ہوں چھڈو جی مولویوں دے اپنے مسئلے، انہاں دے اپنے بڑے مسائل، ہمارا مسئلہ آخر کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگر کسی کمینہ شخص نے اس منصب پہ بیٹھ کے پیٹ کو دندہ بنایا بھی ہو تو وہ چند ہو سکتے ہیں، لیکن ہر شخص ممبر کے اوپر بیٹھنے والا جو یہ پیغام دیتا ہے کہ لوگ اللہ کی راہ میں آ جاؤ، ہر شخص تو برا نہیں ہوتا، اور اگر برا شخص اچھا پیغام بھی دے تو پیغام تو برا نہیں ہو جاتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے شخص برا ہے اور پیغام اچھا دے رہا ہو، عقل مند کون ہے جو اس برے کو دیکھ کر پیغام اچھے کو چھوڑ دے یا اچھے پیغام کو قبول کر لے؟ تو عقل مند تو وہ ہے جو اچھے پیغام کو قبول کر لے۔ تو فرمایا کہ سنتے نہیں، یہ غفلت کرتے ہیں اور یہ بات کو ٹھٹھا اور مذاق سمجھتے ہیں اور کانوں سے ٹال کے چلے جاتے ہیں۔ اللہم تقالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، کہتے ہیں چھوڑیں ان کی تقریریں، ان کے وعظ، یہ قرآن کے ترجمے، یہ سب کچھ اپنی طرف سے بنا کے پیش کر دیتے ہیں، جس کو کچھ نہ ملے وہ مولوی کے خلاف ہو جائے۔ بات سمجھ آئیے نا؟ جس کو 2 ٹکے جملے کے نہ آتے ہوں، 2 ٹکے علم نہ آتا ہو، نہ اسے نماز سیدھی پڑھنی آتی ہو، نہ اسے درود پڑھنا سیدھا آتا ہو، دعائے قنوت تک نہ آتی ہو جو ادھر میں پڑھی جاتی ہے، وہ مولوی صاحب سے دعا لے ہو جائے، انہوں نے پتہ کچھ نہیں۔ اب پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے، اور وہ کیا، یہ موبائل ہے نا، موبائل، یوٹیوب، گوگل، فیس بک، آپ دیکھتے ہیں جس شخص کا دل کرتا ہے نا کہ میرے ویوز اور مجھے میرے فالوور بڑھ جائیں اور یوٹیوب سے پیسے کمانے کا ذریعہ بن جائے، سب سے پہلے اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسی چیز بناؤں جس کو لوگ زیادہ دیکھیں۔ یہی ہے میرے نوجوان ذرا توجہ کر رہے ہیں،
یعنی یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر پیسے کمانے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کوئی ایسی چیز بنائیں جس کو لوگ دیکھیں زیادہ سے زیادہ. اب جب وہ چیز تلاش کر نکلتا ہے تو سب سے زیادہ بحث کی جاتی ہے مذہب کے بارے میں. اور اگر مذہب کے اندر تھوڑا سا مولوی کے خلاف تڑکا لگا دے کہ مولوی تو سارے برے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ساتھ لگ جاتے ہیں. ہاں ٹھیک کہا ہے آپ نے، مولوی تو ہوتے ہی ایسے. تو مولوی کون ہوتے ہیں؟ مولوی اس کو کہتے ہیں جو مولا کی خبریں دینے والا. ہر مسجد میں بیٹھا مولوی نہیں ہوتا. مولوی داتا گنج بشیری حجویری ہوتا ہے. مولوی پیر میر علی شاہ ہوتا ہے. مجھ سے اگر پوچھیں کہ مولوی کون ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا، جاؤ پاک پتن میں دیکھ لو بیٹھ کے، بابا فرید الدین کو مولوی کہتے ہیں. یہ وہ مولوی ہوتے ہیں جو خدا کی خبریں لوگوں کو دینے والے. ہر بندہ اٹھ کے مذہب کے خلاف. ہمارے کال میں بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ مسئلہ اس طرح کا ہوا، ایک قرآن میں مضمون آ گیا تو اس کو ذرا سمجھ لیں. کہتے تھے قوالی کا شعر، قوالی کا شعر غلط پڑھے تو جواب کون دے گا؟ مولوی. نعت پڑھتے ہوئے کچھ چمن مارے گا عقیدے کے بارے میں یا عمل کے بارے میں تو جواب کون دے گا؟ اگر کوئی علامہ صاحب تقریر کرتے ہوئے کوئی اس طرح کی چمن مار رہے ہیں تو اس کا جواب کون دے گا؟ مولوی. شادی بیاہ میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو غلط بات کو غلط کون کہے گا؟ سارے مولوی صاحب کے خلاف. کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ اور ان کو خود دیکھیں تو قرآن سیدھا اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہ آئے. اور جس شخص کو قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہ آئے، چلے آج 17واں پارہ ہے، مفاہیم بیان کرتے ہوئے مجھے آج 17واں روزہ 17واں پارہ بھی ہو گیا، تو کم از کم آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ یہ جو بیان کر رہا ہے جو چلو سیدھا پڑھ بھی لیتا ہوگا. اب مجھے بتائیں جس شخص کو قرآن بھی سیدھا نہ پڑھنا آتا ہو، وہ اگر منہ سے آگے کسی مسئلے میں بحث کرے یا بات کرے، دلیل بیان کرے تو اس کی بنتی ہے؟ بولے. عجیب ایک تماشا لگ گیا. اللہ فرماتے ہیں بل قالوا اضغاث احلام بل افترا بل هو شاعر. یہ کہتے ہیں کہ اپنی باتیں بنا کے سناتے ہیں لوگوں کو، لیکن حقیقت یہ ہے ایک طرح والے ناس حسابہم، حساب کا وقت قریب آ گیا، آ گئی قیامت قریب. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ اس قوم کو، اس ملت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. اس میں واضح طور پر ارشاد ہوا ہے سورہ انبیاء میں کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اپنے اپنے اعمال لے کے یہاں سے ہر بندہ رخصت ہوگا. کوئی اپنے دامن میں اچھائی لے کر چلا جائے تو اس کا انجام بھی اچھا ہے، کوئی برائی لے کر جائے گا تو انجام بھی. اور یہاں ایک اور بات، ہم نے اپنے تمام اعمال کا دار مدار بنایا ہے اس امید کے اوپر کہ اللہ ہمیں بخش دے گا. بس اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ بخشے گا. پر ایک بات یاد رکھیے، ایمان کس چیز کا؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کیا یہ ہے کہ جو مرضی آپ کرتے رہے ساری زندگی اور اللہ بعد میں بخش دے گا؟ اس بات کا نام ایمان ہے؟ تو سنیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فقہ الاکبر کے اندر ایک تعریف بیان کی ایمان. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ادھر دیکھیں میری طرف. ایمان کیا ہے؟ تو فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء. فرمایا ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. یعنی خوف بھی رہے اور امید بالکل ایک لیول پر. اگر خوف بڑھ گیا یعنی ڈر بڑھ گیا تو پھر یہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید. اور اگر امید بڑھ جائے کہ نہیں ہم تو بخشائے ہیں، ہم تو کلمہ پڑھ لیا ہے، نبی پاک امت ہو گئے ہیں، یا ناخواں جو ہے وہ تقریر کرنے والا خطیب آپ اٹھ کے کہتا ہے ایسا ہاتھوں کے سبحان اللہ کو جنہیں جنت جانا ہے، اینڈ ہاتھوں کے سبحان اللہ کہنا جنت میں لے نہیں. یہ عجیب تماشا جو ہے وہ لگ گیا اور کہا جنت. اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سوچ لیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. کہا جنت آسان تو نہیں ملتی، بلکہ صحابہ کا تذکرہ کیا جو سب سے پاکیزہ انبیاء کے بعد سب سے جو ہے وہ تقدیس والی شخصیات تھی. ان کے بارے میں کہا جب صحابہ بھی تھے، نبی بھی موجود تھے، ان لوگوں کو بھی اللہ نے یوں آزمایا کہ وقت کا نبی بھی پکار اٹھا کہ مالک تیری مدد کب آئے؟ تو پھر ہم نے کہا لا ان نصر اللہ قریب. تم نے اپنے حصے کا کام کیا، اب دیکھو اپنے حصے کا کام خدا کیسے فرماتا ہے. لیکن ہم وہ ہیں کہ ہم اپنے حصے کا کام کرنے کو تیار نہیں. ہماری امید ہے کہ بس حضور شفاعت کر دیں گے، قیامت کے دن بخشے جائیں گے. ہمارا نظریہ ہے کہ حضور شفاعت فرمائیں گے، اللہ والے شفاعت، صدیقین، شہداء، صالحین شفاعت کریں گے.
لیکن حضور بھی تو قیامت میں اسی کو اپنا کہے گا نا جو دنیا میں اپنا بن کے دکھائے گا، اور جو بن کے نہ دکھائے، وہ پنجابی کا شاعر ہے نا، وہ کہتا ہے لاکھ بار تو ہار سنگار کرے پئی نخرے نال ہزار کرے تے جنوں ماہی اپنا سمجھے نہ وہ کدے سہاگن ہو ہی نہیں۔ آپ ساری زندگی میں کہتا رہوں، آپ کہتے ہیں ہم تو حضور کے ہیں، ہم تو حضور کے ہیں، ہم تو ان کے ہیں، اور قیامت میں اگر وہ رخ انور پھیر لیں کہ دنیا میں تو نے میرا کام کون سا کیا، تو پھر کہاں جائے گی وہ ساری امید؟ تو فرمایا ایمان اس چیز کا نام ہے کہ خوف بھی غالب رہے، امید بھی، دونوں کا لیول ایک ہو، خوف اور امید دونوں قائم رہے، اللہ پھر ایمان کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بیان کیا۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عرفی باپ وہ جو آزر جس کا نام سول میں پارے میں گزرا تھا، یہ آزر جو تھا یہ چاچا حضرت ابراہیم کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا ابراہیم تم ہمارے مذہب کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تمہارے جھوٹے خداؤں سے بیزار ہوں اور میں جو ہے وہ تمہاری بات مان سکتا۔ ایک بات مجھے بتائیں، سکا چاچا ہے اور حضرت ابراہیم سے کہہ رہے ہیں کہ میں تیری بات مان نہیں سکتا، یہ سب کچھ جھوٹ ہے جو کچھ تو کرتا ہے۔ یار یہ جرت ہمارے اندر بھی ہے کہ کبھی حق بات کہنے کی باری آ جائے تو سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ یہ بات غلط ہے اور میں بالکل صحیح کے ساتھ چلوں گا۔ جرت ہے اتنی؟ اگر نہیں ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ فیض مانگنا چاہیے کہ جناب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تو اگر اپنے ابراہیم کو یہ جرت عطا فرما سکتا ہے تو ہمیں بھی عطا فرما دے کہ ہم بھی حق بات کہہ لیں جہاں کہنی پڑ جائے، اور کہیں حق بات، یہ نہیں غلط بات کہہ کے اس کو حق بنا کے اس کو ڈٹ جائے، یہ شیطانیت ہوتی ہے، رحمانیت نہیں ہوتی۔ ہو حق بات، ہو قرآن کے مطابق، ہو رسول اللہ کے فرمان کے مطابق، پھر اس پہ ڈٹ جائے بندہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے ابراہیم کا طریقہ ہے۔ اور پیارے ابراہیم کا تذکرہ بڑی محبت سے کیا۔ فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے خداؤں کی پوجا نہیں کرتے، انہوں نے کہا کہ میں ان سے بیزار ہوں اور جو ہے وہ میں ان کی پوجا نہیں کر سکتا، یہ تمہارا کام ہے، میں تمہیں بھی منع کرتا ہوں لیکن تم باز نہیں آتے تو میرا یہ کام نہیں۔ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری قوم سال میں ایک دفعہ ایک میلہ بنانے کے لیے اپنی بستی سے باہر جاتی اور جا کے وہاں ایک میلہ کرتی اور باقاعدہ ٹھٹھا ہوتا، مذاق ہوتا۔ یہ میلے ٹھیلے کا رواج یہ بڑا پرانا چلا آ رہا ہے، کوئی آج کا نہیں ہے۔ یہ میلے لگا لینا، درباروں پہ ڈھول بجا لینا اور سب کچھ کر کرا کے تو بعد میں کہنا کہ یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کی تعلیمات کیا ہوتی ہے؟ بولے اے ککڑا کی لڑائی، یا مرغیاں کی لڑائی، یا کتےوں کی لڑائی، یہ گھوڑوں کی لڑائی، پتہ نہیں کیا اللہ والے یہ لڑائیاں بنا کے اللہ والے بنتے بتائے نا؟ نہیں بولتے سارے آگے پریشان تو نہیں ہو گئے؟ وہی تو میں کیا گال کرنے کی ضرورت پیدا ہونی چاہیے، ابھی کہہ رہا ہوں نا۔ تو یہ میلے، یہ ٹھیلے، یہ فلانے، یہ دین کا مزاج ہے؟ بولے ہے دین کا مزاج؟ یہ جناب اللہ والوں کے دربار کے اوپر جا کے یہ اللہ والے ہیں جی یہاں پہ سب کچھ، کیا مطلب؟ وہ تو اللہ نہ کر کے اللہ والے بنے تھے، تم شیطان کو یاد کر کے کیا ان کے ساتھ منسوخ کرنا چاہ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے کہا کہ جب مسجد نبی تعمیر ہوئی نا، مدینہ منورہ میں مسجد نبی تعمیر ہوئی تو مسئلہ یہ بن گیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کیسے جائے، ایک مسئلہ تھا۔ تو صحابہ نے اپنا مشورہ دیا، ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ اگر ہم ایک آگ جلا دیا کریں اور آگ کے دھوئیں سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو آ جائیں۔ حضور نے فرمایا یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے، آگ پرستوں کا طریقہ ہے۔ ایک صحابی اور اٹھے، یا رسول اللہ اگر ہم ایسے کریں، ایک گھنٹی رکھ لیں اور گھنٹی بجا دیا کریں کہ نماز کا وقت ہو گیا، حضور نے فرمایا یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ ایک شخص نے کہا حضور اگر میں ہندوستان میں گیا تھا، ہندوستان میں سفر اس وقت تجارتی ہوتا تو میں نے وہاں دیکھا کچھ لوگ اپنی بات کے لیے ڈھول بجاتے ہیں، تو اگر ہم ڈھول بجا لیں تو حضور نے فرمایا یہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ کن کا طریقہ ہے؟ کیا بلا کرنا؟ پھر بولے کری کس نے کہا؟ میں فتوا دیتا ہے؟ یہ میں نے کہا نا کہ وہ کسی کے مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے فوراً وہ مولوی صاحب پہ آ جاتا۔ میں نے کہا ہے، نبی پاک نے کہا ہے، جس نے بات کرنی ہے وہاں کرے نا، آگے منہ اٹھائے نا۔ وہ بابا اشفاق نے کہا تھا جس کا دل کرتا ہے نا کہ میں اسلام کے خلاف بولوں تو ظاہر ہے اتنی جرت نہیں، اسلام کے خلاف بول نہیں سکتا، پھر وہ مولوی صاحب کے خلاف بولتا ہے۔ بس بات اتنی سی ہے۔ حضور کا فرمان، حضور نے فرمایا یہ کس کا طریقہ ہے؟ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں درباروں کے نام پر یا کسی کے نام پر بھی، تو یہ سارا چکر اس وقت بھی تھا، بستی ساری چلی گئی میلے میں، اور حضرت ابراہیم نے پیچھے سے موقع دیکھا اور آپ نے ایک کلہاڑا پکڑا
اور ان کے سر خانے میں جتنے بت پڑے ہوئے تھے سب کو توڑ دیا. کسی کی گردن کاٹ دی, کسی کا بازو کاٹ دیا, کسی کا پاؤں کاٹ دیا, پاش پاش کر دیا. اور جو سب سے ان کا بڑا بت تھا سردار, وہ کلہاڑا اس کے کندھے کے اوپر رکھ کے چلے گئے. جب ساری قوم شام کو واپس آئی تو انہوں نے بت خانے میں آ کے دیکھا کہ ہمارے بتوں کا یہ حال, یہ کس نے کیا ہے؟ جب شور شرابہ بنا تو لوگوں نے کہا کہ ہماری قوم میں ایک نوجوان ہے کہ جو ان بتوں سے دور ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اسی نے کیا ہوگا, اور اس کا نام جو ہے وہ ابراہیم, یقال لہو ابراہیم, اسے ابراہیم کہا جاتا ہے. اب انہوں نے کہا قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون, میں کہا لاؤ نا ابراہیم کو بلا کے تاکہ لوگوں کے سامنے پوچھا جائے, کوئی نہ کوئی گواہی مل جائے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا, ان کو بلا کے لائے کہ جناب آپ آئے اور یہ دیکھیں ہمارے بتوں کا یہ حال ہوا ہے. گواہی تو تھی نہیں, آنکھ سے تو دیکھا نہیں تھا, سوال ہی کر سکتے تھے. انہوں نے سوال کیا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حالت تم نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم پہلے اس کے کہ جواب دیتے اس بات میں یا نفی میں, آپ نے الٹا سوال کر دیا. میں بل فعلہ کبیرہم ھذا, میں بل فعلہ کبیرہم ھذا, دیکھو اسلحہ جہاں سے برآمد ہو رہا ہے کیا تو سب کچھ اسی نے ہوگا. تو ابھی وہ جس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا پڑا ہے اسی بڑے سے پوچھو نا اس نے کیا ہوگا سارا کچھ. تمہارا جو خدا ہے تو خدا سے پوچھو نا کہ اپنے چھوٹے خداؤں کو تمہاروں کو کیوں مارا اس نے. اب وہ کہنے لگے, اب دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے لجاجت برا لہجہ, پسماندگی اور شرمندگی اور ندامت کے الفاظ, اور ایسے سر جھکا کے کہنے لگے فرجعوا الی انفسہم, جب اپنے اندر وہ لوٹے تو کیا کہا فقالوا انکم انتم ظالمون, کہنے لگے فاسألوا فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم ظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم قد علمت ما هؤلاء ينطقون. ایسے سر جھکا کے کہنے لگے ابراہیم تمہیں تو پتا ہے ہمارے خدا بولتے تو نہیں نا. یہ ایسے کہنے لگے. اب جب انہوں نے یہ بات کہی نا کہ ہمارے خدا بولتے نہیں, تو اللہ کا نبی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے, لاکھوں کا مجمع, توحید کا ایک پرستار, فقط ایک پرستار, اٹھ کے کھڑے ہوئے حضرت ابراہیم. اور پھر کیا خطبہ دیا, سوال کیسے کیا, فرمایا جب انہوں نے کہا نا یہ بولتے نہیں, تو حضرت ابراہیم نے کہا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم, فرمایا تم ان کی پوجا کرتے ہو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ, توف ہے تمہارے اوپر تم سچے خدا کو چھوڑ کے جھوٹوں کو مانتے ہو. اللہ کا نبی گرج پڑا, اور جب نمرود کا دربار لگا, آیان سلطنت بیٹھے ہوئے, اور اللہ کا نبی جب گرج رہا تھا تو کس کی جرأت تھی کوئی اٹھ کے کلام کرتا. اللہ اکبر. اف لکم, تم پر اف ہے, افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تم نے ان کی عبادت کی جو اپنا مدعا بھی بیان نہیں کر سکتے. چلو آپ نے فرمایا یہ بڑا نہیں نہ بولتا, اس نے ظلم کیا ہوگا, تو یہ چھوٹے جن کو قتل کیا گیا, جن کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا, انہی سے پوچھ لو کہ ان کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا. تو اگر یہ بھی نہیں بول سکتے تو پھر ان کو خدا بنائے بیٹھے ہو, جو اپنا آپ نہیں سنبھال سکتے وہ تمہارا کیا سنبھال سکتے ہیں. اللہ اکبر. پھر انہوں نے کیا کہا, دیکھیں دلیل کی دنیا کی بات, اگر کوئی شخص دلیل سے بات کرنے کا عادی ہو اور جواب دلیل سے لینے کا عادی ہو تو یہ عقل مندی کی بات قرآن دلیل دیتا ہے, دلیل کی بات کہتا ہے, لاجک بیان کرتا ہے. لیکن جب ظالم لوگوں کو دلیل نہ ملے, جب لاجواب ہو جائے, جب ان کے پاس کچھ نہ رہے, پھر وہ ظلم پہ اتر آتے, پھر وہ زیادتی کرتے, مار دو, گرا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. لیکن عقل کی بنیاد پر پورا نہیں اترتے. حضرت ابراہیم نے عقل کی بنیاد پر ان کو ایسی ضرب لگائی کہ جواب ہی نہیں تھا ان کے پاس, کہ یہ تو بولتے نہیں, اپنے ظلم کی داستان نہیں سنا سکتے. کیا کہا انہوں نے, قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. انہوں نے کہا اگر تم اپنے خداؤں کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہو تو پھر ابراہیم کو آگ میں جلا دو. قالوا حرقوه, ان کو جلا دو. آگ کے علاوہ روشن کیے گئے, پورے آگ کے علاوہ لکڑیاں اکٹھی کی گئی اور لکڑیوں کی جو ہے وہ آگ جلائی گئی. ایسے الاؤ جو ہے وہ جلے جیسے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. اور ایک منجنیق تیار کی, اور منجنیق تیار کر کے اچھال کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا. جب حضرت ابراہیم کو منجنیق میں بٹھایا اور ہوا میں ایسے پھینکا, آپ ابھی ہوا میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا, جانا جبریل جلدی سے میرے خلیل کے پاس چلا جا. اور جا پوچھ کیا, حضرت جبریل نے حاضر خدمت ہوئے اور کہا پیارے خلیل آپ کیا چاہتے ہیں, میری کچھ مدد ہے؟ تو
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، واپس چلا جا۔ اس نے کہا کہ آخر کیوں نہیں مدد چاہتے؟ اب ہوا میں ہے، کتنا وقت لگا ہوگا؟ یہ جبریل ہے جو سدرا سے آئے زمین پر، اتنی آنے واحد میں آئے۔ حضور ایک دن پوچھا میں جبریل تیز رفتار سب سے زیادہ تم نے کبھی سفر کیا ہو؟ تو حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف اچھالا گیا، اللہ نے مجھے حکم دیا، آنے واحد میں سدرا پر تھا اور دوسرے آنے واحد میں حضرت ابراہیم کے پاس تھا، میں نے اتنی تیز سفر کیا۔ پھر جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، مجھے حکم ہوا تو میں سدرا سے آنے واحد میں کنویں کے نیچے آیا اور اپنے پر حضرت یوسف کے نیچے بچھا دیا۔ جبریل اتنی تیز رفتاری سے آئے اور کہا آپ کو کوئی حاجت؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو میں کیوں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا اے جبریل، ان لوگوں کے دلوں میں کس نے ڈالا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو؟ تو کہا اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا جب رب جلیل کی یہ مرضی ہے تو خلیل کی بھی یہی مرضی ہے، خلیل بھی یہی چاہتا ہے، چلے جاؤ۔ پھر جب یوں کہا تو پھر آواز بلند ہوئی۔ قرآن کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی والی ہو جاؤ، سلامتی بس۔ 40 دن تک رہے، 40 دن تک۔ اور نمرود جو تھا، یہ جو کفر ہوتا ہے نا، کفر باطل بڑے بہانے بھی کرتا ہے، اس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنے سے پہلے اس کو پتا تھا کہ یہ اللہ کا نبی سچا ہے، جس میں یہ جرأت ہے لاکھوں کے مجمع کھڑا ہو کے اکیلا بول رہا ہے، یوں ہی نہیں بول رہا، کسی کے بلوانے سے بول رہا ہے، پتا تھا اسے۔ اس نے اپنا کرتا حضرت ابراہیم کو پہنوا دیا اور پتا تھا کہ آگ میں جلایا نہیں جائے گا ان کو، یہ بچ جائیں گے۔ تو جب یہ بچ جائیں گے تو میں کہوں گا کہ میرے کرتے کی وجہ سے بچ گئے۔ جب آگ میں پہنچے تو سب سے پہلے اللہ نے وہ کرتا جلایا، وہ کرتا جل گیا اور حضرت ابراہیم سکون سے بیٹھے رہے۔ کس نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ زندگی کے کوئی یادگار اور مزیدار اور اعلیٰ دن کوئی ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا جو اللہ کی رضا کے لیے آگ میں گزارے تھے وہ زندگی کے اعلیٰ دنوں میں شمار ہیں، وہ اعلیٰ دن ہے جو آگ میں گزرے۔ اللہ اکبر۔ آگے اس سورہ واقعہ کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ۔ حضرت ایوب کو اللہ کے صبر سے آزمایا، اولاد کی نعمت دولت سے نوازا، کثیر اولاد، علماء نے لکھا ہے 80 بیٹے۔ کتنے؟ 80 بیٹے۔ اتنی اولاد عطا فرمائی۔ یہاں 2-4 بیٹے ہو کسی کے تو وہ سنبھالتا ہے، کہتا میری اولاد بڑی۔ حضرت ایوب کو 80 بیٹے عطا کیے اور مال و دولت میں کثیر مویشی اور سارا کچھ، ہر چیز عطا فرمائی، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی۔ ایک دن جو ہے وہ ایک ایسا نقصان ہوا، آگ جلی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے سارے کے سارے دنیا سے رخصت ہو گئے اور سارا مال مویشی بھی ختم ہو گیا۔ پھر وقت ایسا آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کے اوپر جو ہے وہ ایک بیماری کا اظہار ہوا اور ایسی بیماری بنی کہ لوگ آپ سے دور بھاگے۔ قرآن کہتا ہے اپنے بھی دور چلے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر اس طرح بیماری کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی۔ 13 سال آزمائش رہی۔ کتنی دیر؟ آپ کی بیوی نے کہا حضرت لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان کو آرام آ جاتا ہے تو آپ اپنے لیے بھی تو دعا کر لیں۔ تو آپ نے اپنی بیوی کو کہا کہ اللہ نے کتنے سال دیے ہیں آسائش کے؟ تو کہا 13 سال۔ تو کہا جس رب نے 13 سال آسانی کی ہے، اب 13 سال پورے ہو گئے تو پھر دعا بھی کر لیں گے۔ یہاں تک مشکل کو برداشت۔ پھر ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا کو قبول فرمایا، مستجاب کر لیا اور جو ہے وہ ساری نعمت اللہ نے دوبارہ پھر عطا فرمایا، اولاد بھی دے دی، مال و دولت بھی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان کے ساتھ ہے، جو صبر کرتا ہے اللہ ان کا ساتھ نبھاتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہ واقعہ خاص جو حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے جو ہے وہ جدا ہوئے، ان کو دعوت دی، انہوں نے نہ مانا تو آپ نکل کے چلے گئے۔ تو اللہ کی حکمت یہ ٹھہری کہ آپ دریا میں گرے اور ایک بڑی مچھلی نے آپ کو کھا لیا۔ 40 دن تک آپ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں جب پہنچے تو اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کرنے لگے، اے اللہ میں جو ہے وہ تیری بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے آیت الکریمہ کہا جاتا ہے۔ اس کی تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کے صدقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات عطا کی اور 40 دنوں کے بعد مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامت باہر نکال دیا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت میں حضرت زکریا کا تذکرہ کیا،
حضرت یحییٰ کا تذکرہ کیا، حضرت زکریا کا اولاد ملنے کا تذکرہ کیا، حضرت نوح کا تذکرہ کیا، حضرت ذوالکفل کا تذکرہ کیا، تمام انبیاء کا تذکرہ کر کے سورہ انبیاء کے آخر میں ایک واقعہ ہے جو نچوڑ ہے، جان ہے، کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کے لیے رحمتا للعالمین۔ ہمیں پتہ نہیں جہان کتنے ہیں، یہ جہان عالم ناسوت، عالم ہاہوت، عالم لاہوت، کتنے عالم ہیں، کتنے جہان ہیں، ہماری عقل میں آ سکتے، اور اتنا ہمیں پتہ ہے اللہ فرماتا ہے جتنے جہان بنائے ہیں، جہاں جہاں میری محبوبیت، جہاں جہاں میری ربوبیت ہے، وہاں وہاں آپ کی محبوبیت ہے، اور ہم نے آپ کو ہر جہان کے لیے اسی طرح رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا، ایسے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ آگے سورۃ الحج کا آغاز ہے۔ سورۃ الحج یہ مدنی سورت ہے، اور مدینہ منورہ میں جو ہے وہ حج کی فرضیت بھی مسلمانوں کو عطا کی گئی کہ اللہ کے گھر کا حج کریں۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین جو ہیں وہ پیچھے جو بیان ہو چکے، توحید کے دلائل، رسالت کے اور فکر آخرت کے دلائل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ایک خاص طور پر واقعے کا تذکرہ کیا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ابراہیم آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کو مکمل کر لیا، اب ایک پتھر پر کھڑے ہو جائیں اور قوم کو دعوت دے دیں کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اب آئیں ساری دنیا کے لوگ اور اس گھر کا آ کے طواف کریں، اس کا حج کریں، عمرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ مالک جہاں تو میری آواز کوئی بھی نہیں سن رہا تو میں کس کو سناؤں؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ابراہیم پتھر کے اوپر کھڑے ہونا اور آواز دینا آپ کا کام ہے، جو بچے باپ کی پشتوں میں اور ماں کے رحموں میں ہیں ان تک بھی آواز پہنچا دینا مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اور پھر وہ آواز ایسی عالم ارواح تک بھی پہنچی، اور جس نے اس آواز پر کہا لبیک اللہم لبیک، جب وہ دنیا میں آتا ہے اللہ اسے عمرہ اور حج کی سعادت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حج اور عمرہ کرنے ہو جاتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا کہ آؤ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، میرے گھر کا آ کے طواف کرو، تو جنہوں نے کہا اللہ لبیک اللہم لبیک، جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو اللہ ان کو اس گھر کی زیارت بھی عطا فرماتا ہے، اس گھر کا طواف کرنا بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب کو یہ سعادت عطا کرے۔ آج کے درس قرآن سے یہ دعا کرے مالک کتنے لوگ بیٹھے ہیں تیرے دین کے طالب علم بیٹھے ہیں، اب آپ نماز پڑھ کے تو طالب علم ہے دین کے، اسی طرح دین کے طالب علم بیٹھے ہیں، قرآن کے طالب علم بیٹھے ہیں، اور جہاں سے دین کا طالب علم گزر جائے تو اللہ پھر عذاب بھی ہٹا دیتا ہے۔ اس کا تعلق صرف اس طالب علم کے ساتھ نہیں ہے جو پراپر مدرسے میں جا کے پڑھتا ہے، آپ اگر ایک گھنٹے کے لیے بھی دین سیکھنے آتے ہیں تو آپ کو بھی اللہ یہ فضیلت عطا فرمائے گا۔ وہ نیت دین سیکھنے کی، جب قرآن سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو جہاں قرآن سیکھنے جائیں اللہ تعالیٰ اس طالب علم کے صدقے سے عذاب ہٹا لیتا ہے۔ تو آج دعا کریں نا سارے، یہ جتنے طالب علم دین کے بیٹھے ہیں ان میں سے کس کی آمین اللہ کو زیادہ پیاری ہو اسی کا صدقہ مولا سب کو اپنے گھر کا دیدار عطا فرما دے، الہی سب کو جلدی مکہ دکھا دے، جلدی مدینہ دکھا دے۔ سچی بات ہے جس نے مکہ مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا، اللہ جلدی سے سب کو لے جائے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو قرآن مجید کا نور عطا فرمائے۔ آپ دروشی پڑھیں، ایک دو سوال ہے ان کے جواب دیں۔ ایک سوال تو یہ ہے اگر کسی شخص کی نماز جماعت کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہو اور اس کا وضو ٹوٹ جائے یا اسے کوئی ایسا کام آ جائے کہ اس نے جلدی سے سب سے باہر نکلنا ہے تو کیسے نکلے؟ 2-4 دنوں سے میرے بزرگ اس بات پوچھ رہے تھے تو آج یہ بار آ گیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نمازی جو ہے وہ اگلی صفوں میں کھڑا ہے اور پیچھے بھی نمازی ہیں تو پھر وہ یوں کرے کہ وضو ٹوٹ جائے یا کوئی اور حادثہ اس کے ساتھ پیش آ جائے، اس سے باہر نکلنا ہے تو وہ یوں ہی اپنے قدموں کو گھسیٹتا ہوا بغیر آواز پیدا کیے وہ باہر نکلے، اور جو پیچھے والا ہے پچھلی صف میں کھڑا ہے اسے اشارہ کر دے اور وہ اپنے قدموں کو گھسیٹتا ہوا اگلی صف میں آ کے صف کو پورا کر دے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اسی طرح پچھلی صف میں جائے، پچھلی والا پھر آگے آ جائے، اسی طرح آخری صف تک یعنی 10 صفیں ہیں تو پہلی صف سے وہ نکلا ہے اور پہلے 9 صفوں کو یوں ہی پورا کرے گا کہ اپنی جگہ پر پیچھے والے بندے کو لا کے کھڑا کرے گا، اسے اشارہ کرے گا وہ آگے آ جائے۔ اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، پیچھے والا آگے آ جائے گا۔ صف کو پر کرنا بہت ضروری ہے۔ حضور ہمیں اپنی صفوں کو سیدھے رکھا کرو،
اس لیے کہ جس طرح میں آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں اس طرح میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ حضور کی شان ہے. اور میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی صفوفکم. اور میں اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کہ پہلی صف میں کھڑا ہونے کی فضیلت کیا ہے تو لوگ اذان کے فوراً بعد مسجد میں آئیں اور قرآن اندازی کریں, پرچی ڈالیں کہ پہلی صف میں نے کھڑے ہونا ہے. پرچی ڈالیں. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب کیا ہے امام کے پیچھے کھڑے ہونے کا, تو لوگ قرآن اندازی کریں کہ پرچیاں ڈالو اور میں نے آگے کھڑے ہونا ہے, میں نے آگے کھڑے ہونا ہے. اس لیے کبھی بھی مطلب صف کو اس طرح سے نہیں چھوڑنا چاہیے. جب پیچھے انسان کوئی نمازی جا رہا ہو تو پیچھے والے کو چاہیے کہ وہ آگے. اور آخر میں جب آخری صف والا رہ جائے گا, یعنی جس کے بعد کوئی صف ہی نہیں ہے, تو وہ کیا کریں گے, وہ پہلے تو ہو گئی, یا پھر یہ ہے کہ نماز میں صف ہی صرف ایک بنی ہوئی ہے, دوسری صف ہے ہی نہیں, اب اس کے درمیان سے نکلنا ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ وہ درمیان سے نکل جائے اور دائیں والے اور بائیں والے سارے سمٹ کے آپس میں اکٹھے ہو جائیں. اور اصول یہ بنتا ہے کہ جو شخص امام کے بالکل پیچھے ہوتا ہے وہ میزان ہوتا ہے. بائیں والے بھی اس کے ساتھ جڑیں, دائیں والے بھی اس کے ساتھ جڑیں. اس طرح سے اپنی جو ہے وہ صف کو مکمل کر دیں. اور اسی طرح امام صاحب کو اگر لاحقہ اسی طرح کا کوئی پیش آ جائے, انہیں باہر نکلنا پڑ جائے, تو اس کا بھی عین وہی طریقہ ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ جو شخص اقامت پڑھے, کم از کم وہ شخص اقامت پڑھے کہ جس کو اگر امام صاحب کو ضرورت پڑ جائے باہر نکلنے کی, تو وہ آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھا لے. مسئلہ سمجھ گئے اقامت پڑھنے کا مسئلہ. اس لیے ہم منع نہیں کرتے بعض دوستوں کو کہ اب ان کا شوق ہوتا ہے کہ اقامت پڑھے, شوق بھی ہونا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اقامت پڑھنے کی شرائط ہے وہ بھی پوری ہونی چاہیے. کم از کم اقامت پڑھنے والے کے لیے یہ ضروری ہونا چاہیے کہ اس کو اتنے مسائل آتے ہوں, اتنے وہ قابل ہو کہ اگر امام کو کوئی آرتضا پیش آ جائے وہ باہر نکل جائے تو وہ بعد میں آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے نماز کو مکمل کر سکے. اتنے مسائل اسے پتا ہو کہ آپ کر سکتا ہو, نماز پڑھا سکتا ہو, پھر وہ آگے اس کی ساری شرائط پوری ہوں. ظاہر ہے کہ وہ سنت کے بغیر نماز پڑھا سکتا ہے, بولے نہیں پڑھا سکے گا, تو پھر اسی طرح سے ان شرائط کے ساتھ اقامت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اکثر لوگوں کو نماز پڑھتے پڑھتے بھول جاتی ہے, اس کے بارے میں قرآن میں کیا ارشاد ہے؟ یعنی نماز پڑھتے پڑھتے خیال آ گیا کہ پتہ نہیں میں نے 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں, رکعات آگے پیچھے ہو گئی ہیں, یا سجدہ میں نے 1 کیا ہے کہ 2 کیے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا ہے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم نماز بھول جاؤ اور تمہیں زیادہ گمان جس طرف ہو, تمہارا اکثر غالب گمان جس طرف ہو, وہ فیصلہ کر لو, اللہ تمہاری طرف سے وہی قبول فرما لے. مطلب کیا ہے, آپ نے اگر 4 رکعت نماز پڑھنی ہے اور 2 رکعتیں پڑھی ہیں لیکن خیال گزر رہا ہے کہ میں نے 3 پڑھ لی, اب اکثر اور غالب گمان یہی ہے کہ میں نے کتنی پڑھی ہیں, 3 پڑھی ہیں. 3 کے برابر ہی آپ پڑھے, اسی کے مطابق آپ ساری رکعات کو پورا کریں, اللہ قبول فرما لے, چاہے 2 ہی کیوں نہ پڑھی گئی ہو. جب غالب گمان بنا لیا, ذہن میں پختہ ہو گیا, جس طرف زیادہ ذہن جاتا ہے, اگر 3 پڑھی ہیں لیکن ذہن جاتا ہے کہ میں نے 2 پڑھی ہیں, ان 2 کے اوپر فیصلہ کر کے آپ باقی ساری بھی پڑھ لیں, اللہ قبول فرما لے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد کہا کہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان کے بارے میں کیا عذاب, تو یہ رزق حلال کے موضوع میں گزرا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک لقمہ حرام کا کھا لے 40 دن تک اللہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں فرماتا. رزق حرام کھانے کی ادنا ترین سزا یہ ہے کہ اللہ اس کی کوئی دعا قبول, آج ہماری دعا اسی لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہمارا لقمہ پاک نہیں رہا. رزق پاک ہو, لقمہ پاک ہو, اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے. آگے ایک اور سوال مجھ سے پوچھا گیا کہ خواتین جو ہیں وہ, ظاہر ہے کہ یہ 4تھے پارے میں مضمون گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کا سربراہ مرد کو بنایا ہے. اگر مرد کے سامنے اونچی آواز سے بات کی جائے, اس کے ساتھ تکرار کیا جائے, تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اگر کسی بات کا فیصلہ گھر میں مرد کر دے تو خواتین کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کے فیصلے کو مانا جائے. کیوں؟ کہ سربراہ کون ہے؟ مرد. سربراہ کس نے بنایا ہے؟ تو جس کو اللہ سربراہ بنا دے اس کی ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے؟ اس لیے یہ چیزیں اپنی بیٹیوں کو نصیحت کر کے گھر سے روانہ کرنا چاہیے, بہنوں کو نصیحت کر کے ان کو تربیت کر کے جو ہے وہ, یہ لوگوں نے رواج بنایا ہے قرآن سر کے اوپر سایہ کر کے تو روانہ کرتے ہیں. یہ قرآن سر کے اوپر سایہ کرنے کے لیے نہیں ہے, قرآن سینے میں بسانے کے لیے.
اس کو قرآن کو پڑھا کے اپنے گھروں سے رخصت کرنا چاہیے، اس کی برکت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے مرد جو ہے وہ کوئی بات کر دے تو یہ قول فیصل قرار ہونا چاہیے، اور اس کے آگے بات کرنا، کھلا جواب بازی کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سی عورتیں صرف اس وجہ سے جہنم میں جائیں گی کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی۔ فرمایا حدیثوں میں شوہر کے حقوق کتنے بیان کیے گئے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ میں انشاءاللہ یہ مسائل سارے کے سارے 18ویں پارے میں سورہ نور میں آئیں گے اور سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں آئیں گے، ہم انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے۔ اور دوسرا سوال یہ بھی کیا گیا کہ اگر خواتین جو ہے وہ بے پردہ ہو کر باہر جائیں، جس طرح ہمارے ہاں فنکشنوں میں ہوتا ہے، اور تیاری کر کے جانا اور اس طرح سے بے حیائی کے تناظر میں اور حیا کے عنصر کو باقی نہ رکھنا، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ عورت اگر گھر سے باہر نکلے تو پرانے کپڑے پہن کے جائے۔ کون سے؟ پرانے۔ بولو سارے پرانے، نہیں جانتی ہے بات کار، بولو تو صحیح کپڑے۔ باہر کون سے کپڑے پہن کے جانا؟ پرانے۔ اور فرمایا گھر میں رہے تو نئے کپڑے پہن کے، گھر میں نئے کپڑے پہنے، باہر کون سے پہنے؟ پرانے۔ یہ حدیث رسول ہے۔ اے میرے طرف آ رہے ہو، ساری سرکار کا فرمان ہے، میں صرف سنانے کا مجرم ہوں، آپ کو صرف بتانے کا بات نبی پاک کی۔ آج چٹھی محبوب کی ہو نا تو آدمی ڈاکیے کو نہیں دیکھتا، محبوب کے تصور میں چٹھی سنتا ہے۔ میں تو صرف ڈاکیا ہوں، چٹھیاں پڑھ پڑھ کے سنانے والا۔ فرمان حضور کا ہے جب گھر سے باہر نکلے تو پرانے کپڑے پہن کے جائے، جب گھر میں رہے تو نئے کپڑے پہن کے رہے، یہ حق ہے۔ اور آج بالکل اس کا الٹ ہو رہا ہے، گھر میں رہ کے پرانے کپڑے پہننے ہیں، گندے کپڑے، اور باہر نکلنا ہے تو صاف ستھرے اور نئے کپڑے۔ یہاں تک حالات پہنچ گئے کہ اگر بازار شاپنگ کرنے بھی جانا ہو تو تیاری کے ساتھ جانا ہوتا ہے، تو دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس بات کو جو ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کیونکہ میں اس فیلڈ میں ہوں، مجھے چلے یہ اللہ کا فضل سمجھ لیں گے کیا ہے کہ وزیر آباد میں ایک اکیلا ہی ہوں جو فتویٰ لکھتا ہوں باقاعدہ، تو لوگ بہت زیادہ آتے ہیں فتویٰ لکھوانے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے فتوے میں زیادہ تر طلاق کے مسائل کا فتویٰ زیادہ ہوتا ہے، اور جتنے لوگوں کو مسائل ہم نے سنے ہیں ان کے اندر صرف یہی ہے کہ میاں بیوی میں جب اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے تو بہانہ کسی بھی بات کو بنا کر تو گھر میں طلاق ہو جاتا ہے۔ اٹریکشن کا برقرار رہنا، دلچسپی کا برقرار رہنا، اور وہ تعلق اسی کے ساتھ ہے۔ اس میں حضور کے ایک فرمان میں حکمت موجود ہے کہ گھر میں رہیں تو صبر کے رہیں، سچ کے رہیں، جب باہر جائیں تو اس طرح سچ صبر کے نہ جائیں۔ یہی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہم سب کو حضور کی محبت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ العالمین، نماز فجر با جماعت ادا کر کے تیرے محبوب علیہ السلام کی سنت کو اپناتے ہوئے قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے، اور اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی جو ایک لمحہ گزرا اس پر ہزاروں لمحات کے برابر ثواب عطا فرما۔ الہی جتنی ساعتیں ہم نے مسجد میں گزاری عبادت میں شمار فرما کے ہمارے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بنا۔ الہی اس قرآن کی تعلیم کے صدقے ہمارے رزق کو وسعت عطا فرما، ہماری صحت میں برکت عطا فرما، اولاد جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما۔ الہی اس قرآن مجید کے درس کے صدقے سے قرآن کے جو الفاظ جو تجھے بڑے پیارے ہیں، جو تیرے کلام میں سے ہیں، مولا ان الفاظ کا صدقہ، حضور علیہ السلام کی زبان اطہر کا صدقہ، جس زبان پاک سے یہ الفاظ نکلتے رہے، مولا ان کا صدقہ ہم سب کو ہر دکھ سے محفوظ فرما دے اور ہر خوشی عطا فرما دے۔ الہی جتنے آبا کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی قبریں بھوکہ نور بنا دے۔ آبا و اجداد دادا دادیوں میں سے جو دنیا سے رخصت ہوئے آج کے درس قرآن کا صدقہ سب کی قبریں منور فرما دے۔ الہی جتنے بیمار ہیں اس پورے علاقے میں، پورے شہر میں اور ضلع میں، بلکہ عالم اسلام میں جتنے بیمار ہیں، الہی سب کو شفائے کلی عطا فرما دے۔ الہی بالخصوص آج کے ہمارے درس کے میزبان جناب محترم محمد خالد نمبردار صاحب، الہی انہوں نے میزبانی کی، ان کی طرف سے یہ خدمت قبول فرما۔ مولا ان کو دو جہان کی برکتیں عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جان مال میں برکتیں عطا فرما، ہر قسم کے دکھ سے محفوظ فرما۔ الہی ان کے والد محترم انہوں نے حاجی عبدالغفور صاحب نمبردار، انہوں نے جس طرح مسجد کی خدمت کی اخلاص کے ساتھ، ان کی طرف سے خدمتیں قبول فرما، ان کو اس کا وسیع اجر عطا فرما۔ ان کے دادا دادی اور والدین کے لیے جن کے لیے خاص طور پہ دعا کی عیسی صاحب نے کہا، الہی سب کی قبر منور فرما دے، ان کے بیٹے کو صحت تندرستی عطا فرما، پردیس میں جن کے بیٹے ہیں الہی سب کو سلامتی کے ساتھ واپسی عطا فرما، سب کے بیٹوں کی حفاظت فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جتنی خواہشات یہ سینے میں رکھتے ہیں مولا تمام نیک خواہشات نیک حاجات کو پورا فرما۔ میرے سامعین کے اوپر جتنے مسجد میں ہیں چھوٹے بڑے
اور بوڑھے تمام کے اوپر اپنا فضل فرما، سب کے نیک حاجات کو پورا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول اللہ.